انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج استقبال رمضان ہے کا پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ آ چکے ہیں، کچھ لوگوں کو آنے میں دقت ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس آزمائش کو، ہماری اس مشکل کو آسان کر کے ہم سب کو یہاں پہ دوبارہ اکٹھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ نیتوں پر اجر ملتا ہے انشاءاللہ، لوگ کوشش کرتے رہیں گے، اجر پا جائیں گے۔ جہاں تک ہے پروگرام کو سننے کا معاملہ تو انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ تک پہنچے گی۔ تو آج جو کہ 25 مارچ ہے الحمدللہ، اور آج جب کہ ہمارا وینسڈے کا دن ہے، میرا نام نکھت حیدر ہے، آج ہم سب اپنے اس مالک، حقیقی مالک اللہ رب العالمین کہ اس ذکر کے مجلس میں بیٹھے ہیں جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اس علم کو لینے بیٹھے ہیں جو اس کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جس علم کے بارے میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس بہترین گروپ سے جوڑا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے نصیب کی بات ہے، اور جہاں کسی کا نصیب بلند کیا جاتا ہے، جہاں کسی کو نعمت عطا کی جاتی ہے، وہیں پر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس علم کو سیکھنا، اسے یاد رکھنا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ ایک آیت ہے قرآن میں، آیت نمبر 185، جو رمضان کے لیے بہت مشہور آیت ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں، انشاءاللہ ہم تلاوت اس کی رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اور آیت کی تلاوت رکھیں گے پیچھے سورہ بقرہ کی ہی، آپ لوگ لکھ لیجئے گا اپنے پاس، ہمیں امید ہے آپ سب نے قلم، کاغذ اور کاپی رکھی ہوگی۔ وہ آیت ہے آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آیت نمبر 153 سے 157 سورہ بقرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس دعا کے ساتھ، اور جس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو اس وقت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تیری رحمت والی ذات بڑی کریم ہے یا ربی. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے یا اللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بہترین عبادت، بہترین اپنا ذکر اور بہترین اپنے شکر کرنے کی توفیق عطا کر دے یا اللہ. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا آج پروگرام استقبال رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسا کہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 185، جس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں رمضان کے مہینے کی غرض و غایت اور اس کا پرپس اور اس کا مقصد بیان کیا ہے. اور کیا کہا اللہ نے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور نعمت کتنی بڑی ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، بہترین گائیڈنس جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل یعنی صحیح اور غلط کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے. انشاءاللہ ہم سب اس آیت کی بہت تفصیل جانتے بھی ہیں اور سال ہر سال سے سنتے بھی رہے ہیں. ایک نئی آیت ہم نے اس میں جوڑی جو کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 153 سے 157 تک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں
دو تیاری پکڑنی ہے آپ کو اور ہم کو۔ ایک تیاری ہے رمضان کے استقبال کی، کہ ہم رمضان کو کیسے اس کا خیر مقدم کریں، اس سے پہلے ہم کیا پلاننگ کریں، اس سے پہلے ہم کہاں کہاں سے اپنا تزکیہ کریں، تاکہ جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو سکیں اور ہوں، اللہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں آئے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں لے جائے، اللہ ہمیں ہمارا تزکیہ کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمیں شب قدر کی راتوں سے ملا دے، آمین۔ ان ساری دعاؤں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں اور کریں گے تو جب اس کی تیاری ہم کریں گے تو کیا ہے کہ اب جو میرے اوپر جو حالات ہیں، میرے لیے اس کی تیاری کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یعنی اس وقت ہمیں وہ بھی سیکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا پورا قرآن اس بات کے اوپر ہمیں تسلیاں دینے کو موجود ہے، اللہ کی کتاب، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ معاملات کیا ہونے ہیں، دنیا میں معاملات کیا ہونے ہیں، اور تمہارے اوپر جب مشکل حالات ہو، جب ہمارے اوپر مشکل حالات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی منٹ دیں گے، میری کال بار بار ڈراپ ہو جا رہی ہے یہاں سے۔ جی، تو اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی اور جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ہم ضرور وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہے۔ کون سی چیزیں؟ کہ جس میں کہ آج ہم مبتلا ہیں، جس میں کہ آج ہم مبتلا ہیں۔ ہمیں خوف ہے، ہمیں خطرہ ہے، بعض لوگوں کو یہ نوبت ہے کہ گھر میں بند ہیں، ایلڈرلی ہیں، کھانے پینے کی کمی ہو سکتی ہے، جان کا نقصان ہو رہا ہے، مال کا نقصان ہو رہا ہے، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم ضرور یہ کریں گے، تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ایسے ہی لوگ مہتدون، ہدایت کے اوپر چلنے والے ہیں۔ ایک ہی منٹ دیجیے گا۔
انشاءاللہ شروع کریں دوبارہ سے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، سب سے پہلی بات جو ہم نے پڑھی اور جو ہم نے سیکھی، تو کہ رمضان کا مہینہ جس کے استقبال کی تیاری کرنی ہے، کیسے کریں ہم. اور دوسرا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے استقبال ابتلا کیسے ہو. یعنی آزمائش کا استقبال تو نہیں کیا جاتا، لیکن ابتلا سے اور آزمائش سے عبرت لی جاتی ہے، سیکھا جاتا ہے نا. تو میرے لیے اس وقت رمضان سے پہلے جس تیاری کی ہم شروعات کر رہے تھے، جس تیاری کی طرف ہم جا رہے تھے، جس تیاری کو ہم کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے ایک تیاری آ گئی، اس سے پہلے ایک سیکھنے کا موقع مل گیا. اس سے پہلے پوری انسانیت نے اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. ہم رمضان میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے، ہم رمضان میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے. اس سے پہلے اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف سے رجوع کرنے کا اور اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، معافی کرنے کا ایک وقت آ گیا. آپ اور ہم اور پوری دنیا اس وقت جس چیز سے گزر رہی ہے، جس چیز کا خوف ہمیں ہو رہا ہے، جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جس چیز کی وجہ سے ہم سب پریشان بھی ہیں. معاف کیجیے گا، بیچ بیچ میں میرے پاس ڈسٹربنس آ جاتی ہے فون کی، یا میرا لائن ڈراپ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں. جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں میں بھی زنگ لگ جاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، لوہے کے زنگ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اسے کیسے ہٹایا جاتا ہے. لوہے کو تو ہم لوہے سے سائیکل کرتے ہیں، رگڑتے ہیں تو زنگ نکل جاتا ہے اور لوہا چمک جاتا ہے. دلوں کے زنگ کا کیا کیا جائے، وہ کیسے صاف ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت موجود ہے حدیث میں. دلوں کا زنگ کثرت تلاوت قرآن، دھلتا جاتا ہے انسان کا دل. اللہ کی باتیں، اللہ کی محبت، اللہ کی نصیحت، دنیا کی حقیقت، یہ ساری چیزیں وہاں پر ملتی رہتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کی یاد، کثرت سے موت کی یاد. یہ دو ایسے مرشد ہیں جس کی نصیحت انسان کے دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے. تلاوت قرآن سے دل دھل جاتے ہیں، انسان کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، انسان کو آخرت دکھائی دینے لگتی ہے، انسان کو اپنی جنت دکھائی دے رہی ہوتی ہے، انسان کو جہنم کی آگ دکھائی دے رہی ہوتی ہے، انسان کو لوگوں کا انجام دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ہم اب دور قرآنی کی طرف جا رہے ہیں، اور جس سال ہم دور قرآن سے گزرتے ہیں، ہمارے دل دھل کے صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھیں بہتی ہیں،
ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے دل لرزتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے کلام کا جادو، یہ ہے اللہ کے کلام کی وہ تاثیر کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کو بھولنے لگ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن آپ کو حاضر و موجود سے بالکل بیزار کر دیتا ہے۔ اور تو وہ نصیحت قرآن جو انسان کے دل کو دھو دیتی ہے، اور وہ نصیحت موت کی یاد جو انسان کے دل کو دھو دیتی ہے۔ آج ہم سب کے سروں کے اوپر یہ نصیحت موجود ہے، یہ مرشد موجود ہے۔ ہم چاہے دن میں وہ جو نصیحت تھی کہ تم دن بھر میں اتنی بار موت کو یاد کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد رہے، اللہ رب العالمین نے ایک ایک انسان کے سروں کے اوپر اب اس وقت لٹکا رکھی ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ نیوز کو سنتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو یہ بات پتہ چلتی جاتی ہے کہ آپ جتنا سمجھتے بھی نہیں، ہم جتنا سمجھتے بھی نہیں، ہم اس سے زیادہ خطرے میں ہیں اس وقت۔ پوری دنیا اللہ رب العالمین کی ایک اندیکھی طاقت جس کو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم میرے ذکر سے اور میری یاد سے جب تم غفلت برتو گے تو ہم تمہاری اکنامی کو تباہ کر دیں گے، اور وہ تباہی ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو موت ایک ایسی مرشد ہے، ایک ایسی نصیحت کرنے والی چیز ہے جو مجھے سمجھا جاتی ہے کہ کرنے کا کام اب کیا ہے۔ تو اب رمضان کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس وقت کی تیاری میں کیا چیزیں ہیں جس سے کہ ہم تیار ہوں؟ کون کون سی وہ غلطیاں ہیں جو ہم نے کیں؟ بھاگ رہی تھی زندگی سارے انسان کی، مشین بن چکے تھے ہم سب، کوئی کسی کو کسی کی پرواہی نہیں۔ انسان اتنا میٹیریلسٹک ہو چکا تھا کہ بس مال اور مال، پیسہ جس کے پاس آ گیا اس کے پاس تعلقات کی، اس کے پاس کسی کے حق کی، اس کے پاس کسی کے لیے 2 منٹ بات کرنے کی وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس وقت نہیں تھا مجھے بھی یاد کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، کسی کے بیمار کی عیادت کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ اللہ نے کہا وقت نہیں ہے نا تمہارے پاس، اب وقت ہی وقت ہے، اب بیٹھ جاؤ، اب سمٹ جاؤ۔ اللہ نے سارے راستے کاٹ کے بٹھا دیا، اور بٹھا کے کیا چاہتا ہے آپ سے اور ہم سے؟ اس شر کے اندر اتنی بڑی خیر موجود ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو واقعتاً یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کی حکمتیں شر میں سے اور بڑے بڑے شر میں سے بہت خیر نکالتا ہے۔ انسان کا یہ، مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز شر نہیں ہے، ہر چیز کے اندر خیر موجود ہے، لیکن خیر دیکھنے کے لیے بصیرت والی آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ جہاں یہ آزمائش ہے وہیں پر اس آزمائش نے کیا کر دیا، وہیں پر اس آزمائش نے، وہیں پر اس موت کے خوف نے ہم سب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم یہ سمجھ گئے، پوری دنیا یہ سمجھ گئی کہ کوئی میڈیکل ایکوپمنٹ، کوئی میڈیکل ٹیسٹنگ، کوئی بھی چیز، کوئی بڑی سے بڑی فیسلٹی آپ کی جان کو بچا نہیں سکتی ہے۔ جو جہاں پر جس سے لا لگا سکتا ہے وہ اس سے لا لگائے ہوئے ہے۔ چرچ آباد ہو گئے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویران تو ہوئے ہیں۔ ہم ہو یہ رہا ہے کہ جب ساری چیزیں آباد تھیں، مساجد آباد تھی، حرم آباد تھے، تو اللہ کا رجوع کم تھا، اللہ کی طرف توجہ ہی کم تھی۔ لیکن سارے نشانیوں کو اللہ نے ختم کر دیا جب، تو اب کیا ہے؟ اللہ کا رجوع بڑھا بھی ہے اور اسی لیے بند بھی کیا گیا۔
جب ساری چیزیں اسی نارمل حالت میں اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں، انسان دینے والے کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن جب روک دی جاتی ہیں پھر دینے والا کیا ہوتا ہے؟ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کوئی ذات تھی جو دے رہی تھی، کوئی ذات تھی جس نے ساری نعمتوں کو آن کر رکھا تھا، کوئی ذات ہے اب کہ جس کے ہاتھ میں میری دوبارہ سے واپسی ہو سکتی ہے، میری جان بھی، میرے پیارے بھی، میرا مال بھی، میری زندگی کی آسائشیں بھی، میری صحبتیں بھی، میرے دوستوں کی مجالس بھی، میرے ذکر کی مجالس بھی، یعنی وہ تمام خوشیاں جس سے میری خوشی ریلیٹڈ ہے، جس سے میری زندگی ریلیٹڈ ہے، یا بعض اوقات جن کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کو بولتی ہوں، سب کچھ اب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ہے اس ابتلا کی حکمت، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کے لیے بصیرت کی نگاہوں کو کھولنا پڑے گا۔ کیوں آئی ہمارے اوپر یہ مصیبت؟ کیوں آئی انسانیت کے اوپر یہ مصیبت؟ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے دنیا میں ہر جگہ ظلم کو روا کر رکھا ہے، مسلمانوں پر بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ جو مسلمان ہیں انہوں نے الگ ایک فساد اور فتنہ مچا رکھا ہے۔ رشتہ داریوں کا حال اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے علاوہ لوگوں کو دینے کا حال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا حال آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ والے لوگ موجود نہیں، الحمدللہ اللہ والے لوگ موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لیکن کتنے آج ہمارے دل، اللہ معاف کرے، ہدایت سے ایسے خالی ہیں کہ باتیں ساری قرآن کی ہوتی ہیں زبانوں پر، لیکن دل کے اندر نہ محبت ہے، نہ دل کے اندر انسانیت کا درد ہے، نہ دل کے اندر جو ہے وہ کسی کی خوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ دل اتنا تنگ اور بھجا ہوا ہے کہ کسی کی خیر پسندی نہیں۔ کل ہی ہم لوگ ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے اس بات کا حلف لیا تھا اور یہ بیعت لی تھی کہ میں ساری زندگی مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا، اور یہ خیر خواہی محض مسلمانوں کی ہی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو یہ خیر خواہی کہیں پر اب دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر کسی کو، یعنی جو زخم لگتے ہیں دل کے اوپر وہ اپنوں سے ہی لگ رہے ہیں، جو زخم لگتے ہیں وہ ساری کے سارے ہم اپنے کسی بھی پکڑ سے، ہر آدمی آزاد ہو گیا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر آدمی یہ بھول گیا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ، میرے پاس ٹائم کم ہے اور باتیں بہت کرنی ہیں ابھی آپ سے، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اپنے رب کو ہم کیسے منائیں، آج ہم وہ کیا کیا کریں جس سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، جس سے کہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت اور یہ آزمائش اٹھا لی جائے، جس سے کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ کون سا ایسا کام ہوگا؟ ہمیشہ رمضان سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ اب وہ نیکیوں کا مہینہ آ گیا، بہار کا مہینہ آ گیا، سیل کا مہینہ آ گیا۔ وہ مہینہ آج بھی موجود ہے، لیکن ہو نوز کون اس مہینے میں داخل ہوگا اور کون اس مہینے سے پہلے چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، یہ ڈر تو آ ہی چکا ہے، اب کوئی اس کو ڈرائے یا اس کو بھول جائے، دونوں حالتوں میں سب کی حالت ایک جیسی ہے۔ ایسی حالت میں علماء، سلف اور ہم سے پہلے کے لوگ نصیحت بھی کرتے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بھی بناتے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ اب جانے کی تیاری کی جائے، اپنی زندگی کو سمیٹا جائے۔ ابھی سمیٹا نا ہم نے، جب فورسفلی ہمیں کہا گیا کہ سمیٹو، اب گھر میں بیٹھو، تو گھر میں بیٹھ گئے نا ہم۔ اس بیٹھنے کو غنیمت سمجھیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں جب مخلوق سے، ضرورتوں سے
اور دنیا کی بہت ساری بیجا باتوں سے ہمیں سمیٹ کے بٹھا دیا گیا کہ اب اللہ کو یاد کرو، اب اللہ کی یاد کرو، رکھو اپنے دل میں. گویا کہ ہم معتکف ہو گئے رمضان سے پہلے، ہم اعتکاف میں ہیں رمضان سے پہلے. سبحان اللہ. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں سے شروع کرنا ہے ہمیں؟ کہاں سے شروع کرنا ہے ہمیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی طرف آئیں گے.